الحمد لله الذي هدانا لهذا الأديان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا فلا نعبد ولا نستعين إلا إياه وصلى الله على النبي الكريم وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، عزیزان گرامی، اسلامی سال کے تیسرے مہینے کی 13 تاریخ ہے، 12 ربیع الاول سے ہم گزشتہ کل گزر کے آئے. میں نے گزشتہ جمعہ ذکر کیا تھا کہ ہر مہینے سے متعلق کچھ خاص فضائل، احکامات، خصوصیات ذکر کیے گئے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے. ربیع الاول کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی خاص ہدایت، کوئی خاص تعلیم، کوئی خاص حکم ربیع الاول کے مہینے کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ذخیرے میں اگر آپ تلاش نہ چاہو تو کوئی خاص فضیلت، ہدایت اس مہینے سے متعلق آپ کو نہیں ملے. محرم کے سلسلے میں ہے، 10 محرم کے بارے میں اللہ کے نبی کی ہدایات ہیں، تعلیمات ہیں. سفر المظفر کے بارے میں آپ کی تعلیمات کے خزانے میں ہدایات ملتی ہیں، رہبری ملتی ہے. ربیع الاول کے مہینے میں کوئی ہدایت نہیں ملتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال کی تھی. آپ کو نبوت سے سرفراز کیا گیا اور 40 سال کی عمر کو پہنچنے سے پہلے آپ بہت زیادہ ذہین، عقل مند، فہم و فراست کے مالک، دور اندیشی اور فیصلے کرنے کی صلاحیت و قوت، دو گروپوں کے درمیان موجود اختلافات اور جھگڑوں کو ختم کرنے کی صلاحیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی. انتہائی ذہین تھے، عقیل تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو آگے چل کر آپ کو نبی بنانا تھا.
تو فہم و فراست سے نوازا. آپ کی عمر ابھی 25 سال کی تھی اور خانہ کعبہ کی تعمیر کا مسئلہ آ گیا. قریش نے مل کر کے طے کیا کہ اس کی تعمیر کی جائے گی اور حلال پیسہ اس میں استعمال کیا جائے گا. لہذا حلال پیسہ جمع کر کے اس کی تعمیر کی گئی اور تعمیر جب کی گئی تو حجر اسود نکال کر کے ایک جگہ رکھا گیا اور جب دوبارہ اس کو رکھنے کی نوبت آئی تو اختلاف ہو گیا کہ حجر اسود نصب کرنے کی دیوار کے اس حصے میں لگانے یہ سعادت ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ ان کے حق میں آئے. اس میں اختلاف بڑھا, تو میں ہوا, تلواریں نکلنے کے قریب آ گئی. جاہلیت کا زمانہ تھا, سوجھ بوجھ سے کام نہیں لیا جاتا تھا, طاقت کے بل پر ہر ایک مسئلے کو حل کرنے کی کوشش ہوتی تھی. جو طاقتور ہوتا وہ کمزور پر حاوی ہو جاتا. اب یہ اختلاف بہت بڑا قریب تھا کہ تلواریں نکلتی. کسی نے رائے دی کہ بھئی کسی کو بڑا مان لو, حکم مان لو, فیصل مان لو, اس کے فیصلے کو تسلیم کرو. تو مختلف شکلیں سامنے آئی. یہ بات آئی کہ کل کو خانہ کعبہ میں جو سب سے پہلے داخل ہوگا اس کو حکم مان لیا جائے گا, ثالث مان لیا جائے گا. وہ جو فیصلہ کرے گا سب قبول. سب کا اتفاق ہو گیا. اور دوسرے دن جب دیکھا گیا تو سب سے پہلے خانہ کعبہ میں داخل ہونے والے وہ کوئی اور نہیں, 40 سال کی عمر میں نبی بنائے جانے والی ذات اقدس, جس کو اللہ تبارک و تعالی نے قیامت تک آنے والے انسانوں کی رہبری رہنمائی کے لیے مبعوث کرنا تھا, نبی بنانا تھا, وہ ذات اقدس ہم سب کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو خانہ کعبہ میں داخل. لوگوں نے کہا هذا الصادق الامین, یہ صادق ہیں, یہ امین ہے, ان کو ہم حکم مانتے ہیں, فیصلہ کرتے, فیصل مانتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصل مانا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو تنے تنہا اس حجر اسود کو اٹھا کے وہاں رکھ دیتے, کسی کو کوئی اختلاف بھی نہ ہوتا. اور اگر کسی ایک قبیلے کے حق میں یہ سعادت جاتی تو اختلاف بہرحال باقی رہتا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر منگائی اور چادر کو بچھایا اور اس حجر اسود کو اٹھا کر کے درمیان میں رکھا. اور پھر جتنے قبیلے تھے ان قبیلوں کے سرداروں کو بلایا اور کہا کہ آپ بھی اس چادر کو اٹھائیں, آپ بھی اٹھائیں. اطراف و اطراف سے ہر سردار سے کہا کہ چادر پکڑو, اٹھاؤ. اللہ کے کسی ولی کا انتقال ہوتا ہے, کسی بزرگ کا, کسی بڑے آدمی کا انتقال ہوتا ہے, بہت بڑا مجمع اکٹھا ہو جاتا ہے اور بہت سالوں کی خواہش ہوتی ہے کہ جنازے کو کندھا کیا جائے. ظاہر سی بات ہے سب کی خواہش تو پوری نہیں ہو سکتی. ہم نے وہاں دارالعلوم دیوبند میں اور دیگر علاقوں میں دیکھا کہ وہاں وہ جنازے کے جو چاروں طرف وہ اٹھانے والے سہارے ہوتے اس کو بمبو سے باندھ دیا جاتا ہے
बम्बू बहुत लंबा होता है और कभी कभी 2, 3, 4 बम्बू बांधे जाते हैं और ऐसा बांधे जाते हैं कि वो एक दूसरे से कटे ना, गिरे ना, तो सहारे बहुत लंबे हो गए। पहले जनाजे में जो लगा हुआ सहारा है 2 आदमी उसको कंधा दे सकते हैं, लेकिन जब वो बम्बू लग जाता है तो 50, 60 एक तरफ, और आप 4 का हिसाब करेंगे, एक वक्त में 200 आदमी कंधा दे रहे हो, अब वो 200 आदमी 3-4 कदम चल करके हट जाएंगे, फिर दूसरे 200 आ जाएंगे, इस तरीक पर हजारों लोग कंधा देते हैं। ये सिलसिला है। जनाजे में शिरकत मुस्तकिल कार्य सवाब है। जनाजे में शरीक होना, चूंकि वो फर्ज आइन नहीं है ना, जुमे में नमाज जनाजा आ गए, अब कोई जुमा पढ़ करके चला गया, उसको काम था, उससे वो जनाजा नहीं पढ़ा, चला गया, कोई हरज उस पर लाजिम तो था नहीं, बाद में रहने वाले चंद लोग पढ़ लिए, किसी पर कोई पकड़ नहीं, तो अगर कोई शरीक होता है तो बहुत बड़े सवाब की चीज। फिर जनाजे में कुछ दूर चलता है वो और ज्यादा सवाब की चीज है, और जनाजे को कंधा देता है और ज्यादा सवाब की चीज, और तदफीन वाले अमल में शरीक होता है और ज्यादा सवाब की चीज। बहुत सारे लोग अल्लाह के औलिया के जनाजे में शरीक भी होते हैं और कंधा भी देने की कोशिश करते हैं, और बहुत सारे लोग कब्र के करीब जा करके मिट्टी भी देते हैं। हमने यहां देखा मिट्टी देने का शौक लोगों को नहीं। जनाजा उठा के चलते हुए तो कुछ लोग आगे पीछे करते रहते हैं, कुछ लोग आगे पीछे करते हैं और जनाजा को कंधा देने की कोशिश करते हैं, लेकिन कब्रिस्तान में कब्र के करीब तदफीन में और फिर मिट्टी देने में लोग बहुत पीछे, बहुत दूर दूर खड़े हो जाते हैं। कब्र के करीब चंद अफराद होते, वही दफन भी करते, वही मिट्टी भी दे देते हैं, और वो जो कब्र खोदने वाला का गोरकुन होता उसको बुला के थौड़े से भी मिट्टी डलवाते। मिट्टी देने का रिवाज नहीं, पता नहीं उसमें लोग क्यों पीछे हैं, क्या हाथ गंदे होते हैं? अभी धुलने का निजाम है वहां जी, या कब्र के करीब जाते हुए लोगों को डर महसूस होता है? ये बहुत सवाब की चीज है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कब्र में मिट्टी देना, कब्र के करीब जाना, अंदर उतरना, ये दिलों को नरम करता है, आखिरत की तरफ मुतवज्जे करता है। कुरान मजीद की वो आयत है, 3 मर्तबा मिट्टी देते हुए उस एक आयत को 3 टुकड़ों में पढ़ा जाता है, मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। ये आयत क्या माने? इसी मिट्टी से तुम्हें पैदा किया गया, इसी में तुम्हें लौटाया जा रहा है, और फिर इससे दोबारा उठाया जाएगा। ये मिट्टी देना चाहिए, लेकिन इसमें लोगों को शौक बहुत कम। लोग दूर दूर खड़े होते, और दूर दूर खड़े हो और आखिरत का तसव्वुर हो, कब्र का ख्याल हो, अपने आप को मय्यत समझ के कब्र में रखे जाने का मंजर सोचा जा रहा हो, बहुत अच्छी बात है। भाई मैं अपने आप को मय्यत समझ के सोच रहा है, लोग मुझे रख रहे हैं, मैं कब्र में पड़ा हूं, ये सोच रहा है, ये भी ठीक। वहां लोग दूर दूर खड़े होकर के दुनिया की बातें ज़मीर मर चुका है, इसके अंदर हिस्स खत्म हो चुकी है। कब्रिस्तान में कब्र में पर खड़ा है,
اور وہ دنیا کی باتیں کر رہا ہے، اور ایک وہ موبائل کی شکل میں فتنہ تو ہے، اس کو تو وہ فتنہ، اسے کہاں بجنا ہے کہاں نہیں بجنا ہے اسے تو پتا نہیں، وہ مسجد میں بھی بجے گا، نماز میں بھی بجے گا، بیت الخلا میں بھی بجے گا، قبرستان میں بھی بجے گا، اسے تو عقل نہیں ہے، لیکن جس نے اس کو رکھا ہے اسے تو اللہ نے عقل دی ہے، وہ جانور تو نہیں ہے، وہ انسان ہے، اشرف المخلوقات ہے، اللہ نے اسے عقل دی ہے، اس کو تو اتنی سمجھ ہونی چاہیے کہ یہ میں کہاں اٹھاؤں، کہاں بات کروں، کہاں نہ کروں۔ وہ قبرستان میں بھی اٹھتا ہے، بات ہوتی ہے، ادھر سے سوال ہوتا ہے، ادھر سے جواب، ادھر سے کچھ ادھر سے کچھ، سب غیر ضروری، کوئی ضروری بات نہیں ہے۔ میں نے بہت پہلے یہ موضوع سمجھایا تھا کہ کسی بھی عبادت میں آنے سے پہلے اس عبادت والے ماحول کو اپنے اوپر ڈھالو، اپنے آپ کو اس عبادت میں داخل کر لو، تب عبادت شروع کرو۔ میں نے اس کو سمجھایا تھا، یہ نماز سے پہلے جو سنتیں، وضو گھر سے کر کے آنے کا جو حکم ہے، وہ اس لیے ہے کہ جس عبادت میں جا رہے ہو اس سے پہلے وہ عبادت کا تصور آ جائے۔ وضو کر کے چلیں گے، آدھا تصور آیا، مسجد میں آ کے سنت پڑھیں گے، اور اگر کسی نماز سے پہلے سنت نہیں ہے تو تحیت المسجد پڑھو، تحیت الوضو پڑھو، تاکہ وہ نماز کا تصور آ جائے۔ اس کے بعد فرض پڑھو، پہلے سے تصور میں داخل ہو گئے تھے، ڈھال لیا تھا، ماحول کو اپنے اندر گھول کے پی لیا، اب نماز پڑھی جائے گی، وہ اخلاص کے ساتھ پڑھی جائے گی۔ اس لیے منع کیا گیا، بھاگ کے مسجد میں مت آؤ، دوڑ کے نہ مت آؤ، رکعت چھوٹنے کے چکر میں، سانس پھولنے کی حالت میں رکعت نہ باندھو۔ اسی طریق پر قبرستان میں جانے سے پہلے قبرستان میں جانے کا تصور اپنے اوپر اوڑھو، بٹھاؤ کہ میں کہاں جا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے دعا سکھلائی، قبرستان کے کمپاؤنڈ سے باہر کھڑے ہو کے وہ تصور اوڑھ لے، السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر میں سوئے ہوئے لوگوں، السلام علیکم، وانتم سلفنا، تم سب لوگ پہلے قبر میں چلے گئے، ونحن بالاثر، میں تمہارے پیچھے آنے والا ہوں قبر میں، تم تو جا چکے، اب میرا نمبر ہے، میں بھی آؤں گا قبر میں۔ یہ تصور دیا اللہ کے نبی نے، اپنے آپ کو قبر میں پہنچانے کا تصور لے لو، تب قبرستان میں جاؤ۔ نہیں ہے، بہت افسوس ہوتا ہے قبرستان جا کے تدفین میں شریک ہو کے آنے کے بعد، بہت افسوس ہوتا ہے، لوگوں کا ضمیر مر چکا ہے قبرستان میں، قبروں پر کھڑے ہو کر کے کن موضوعات پر گفتگو ہو رہی ہے، کیا اپنی موت یاد نہیں؟ وہاں اگر موت یاد نہ آئے تو پھر کہاں آئے؟ بہرحال، اور مٹی دینے کا کوئی تصور تو ہے نہیں، بھائی جن کے دل میں ہے وہ کریں، یقیناً دینا ضروری بھی نہیں، لیکن اس کے دینے کا اثر پڑتا ہے، جب آدمی کوئی کام کرتا ہے تو اثر پڑتا۔ بہت ساروں کو ہم نے دیکھا کہ وہ 10 روپے کا نوٹ نکال کے اپنے چھوٹے سے بچے کو دیتے اور اس سے کہتے بھائی ان کو دے دو مانگنے والوں کو، پتہ بیٹے اسے دے دو، کیوں؟ اس کا اثر پڑتا ہے، اس بچے پر ایک اثر پڑتا ہے، اس کے ذہن میں ایک بات بیٹھتی ہے کہ مجھے لوگوں کو دینا، مجھے مدد کرنی۔ آپ بچوں کو مسجد میں لاؤ تو گیٹ پر داخل ہونے سے پہلے بیٹے اللہ کا گھر، اس کی خط شروع ہو رہی ہے، دعا پڑھو، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، بسم اللہ، اور بھی پڑھ سکتے ہیں وعلی ملت رسول اللہ، اللہم صلی علی محمد، یہ سب پڑھا کر کے بیٹے یہ اللہ کا گھر شروع ہو گیا، اب آواز نہیں کرتے،
اب بھاگنا نہیں، اب ایک جگہ بیٹھنا، بول کے لاؤ اس کو، تو اس کا ایک اثر ہوتا ہے نا۔ وہ بچوں کو 10 روپئے دے کر کے مانگنے والوں کو، وہ سائلین کو دلوانا اثر پڑتا ہے۔ آپ مٹی اٹھا کے ڈالیں گے، اس کا اثر پڑے گا، غیر فطری طور پر اثر پڑے گا، اس کا اثر بدن میں داخل ہوگا کہ آخرت کا تصور غالب آ جائے۔ بات چلی تھی کہاں سے؟ چلی تھی جنازے پر بمبو باندھتے تاکہ سب کو کندھا دینے کا موقع مل جائے۔ ہم نے ایسا دیکھا، اللہ کے اولیاء کو دیکھا، اور بہت سی مرتبہ کندھا دینے کا موقع نہیں ملتا۔ لوگ جو ہے وہ آ کر کے صرف بمبو کو ہاتھ لگا لیتے تاکہ کندھا دینے والوں میں میرا شمار ہو۔ وہ یوسف علیہ السلام وہ مصر کے بازار میں بیچے جا رہے، غلام تھے، آواز لگائی جا رہی، غلام بنا لیا گیا، بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تھا، قافلے والوں نے نکالا، مصر کو آنے والا تھا قافلہ، وہ لے آیا مصر میں، غلام کہہ کر کے بازار میں بیچنے کے لیے کھڑا کر دیا گیا، گولیاں لگنے لگی۔ بہت خوبصورت تھے، بڑے حسین جمیل تھے، ہر ایک چاہتا تھا کہ میں خریدوں میں خریدوں۔ جب مال پسند آتا ہے تو گولیاں بہت لگنے لگتی۔ یوسف کی بولی لگ رہی تھی۔ ایک بڑھیا جو ہے اس کے پاس چند سکے تھے، وہ سکے لے کے جا رہی تھی بولی لگانے۔ لوگوں نے پوچھا کتنا تھا؟ یہ 2-4 سکے۔ بڑے بڑے لوگ ہیں وہاں مصر میں، اور بازار میں بڑے بڑے لوگ بولیاں لگا رہے، 2-4 سکے لے کے تو جا رہی ہے، کیا کرے گی؟ بڑھیا نے کہا مجھے معلوم ہے میں نہیں خرید پاؤں گی، لیکن کل کو قیامت میں یوسف کے خریداروں کی جو لسٹ بنے گی اس میں میرا بھی تو نام ہوگا، وہ نام لسٹ میں آ جائے، اس لیے میں جا رہا ہوں۔ کندھا دینے کا موقع نہیں ملا، لیکن اگر ہاتھ لگا لوں گا تو کندھا دینے والوں میں نام آ جائے گا لسٹ میں۔ اس لیے لوگ کوشش کر کے کم از کم ہاتھ بھی لگا۔ بات چلی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر کے بیچ میں حجر اسود کو رکھ دیا، ہر قبیلے کے سردار کو بلایا اور کہا کہ بھئی اطراف سے ہر ایک اٹھا لو۔ ہر قبیلے والوں نے اٹھایا، ادھر سے کونے سے 4، پھر بیچ میں ایک، پھر ادھر، پھر ادھر جتنے سردار تھے ان سب کو چادر پکڑ کے اٹھانے کا موقع مل گیا۔ اب سردار کو فضیلت ملی، قبیلے کو مل گئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لے کے چلو، وہاں جہاں رکھنا تھا وہاں تک۔ وہ سارے قبیلے کے سرداروں نے چادر کو پکڑ کے اٹھایا، وہاں پہنچا دیا۔ وہاں پہنچنے کے بعد اللہ کے نبی نے وہ پتھر اٹھا کے رکھا۔ یہ فیصلہ کب ہو رہا ہے اللہ کے نبی کا؟ 25 سال کے، کسی کو پتا نہیں کہ وہ 15 سال بعد نبی بنائے جانے والے۔ خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا نہیں کہ وہ نبی بنائے جانے والے 15 سال کے بعد۔ اتنے ذہین، اتنے عقل والے تھے، شاندار فیصلے کرتے تھے۔ اور نبوت کے مل جانے کے بعد، جب نبوت مل گئی تو اس کے بعد تو نور علی نور، اس کے بعد حضرت جبریل امین علیہ السلام آ رہے ہیں، اللہ کا کلام آ رہا ہے، اللہ کا سلام آ رہا ہے، قرآن کی برکتیں ہیں، وحی کی برکتیں ہیں، جبریل کا دیدار ہے، تو اس کے بعد کے کمالات تو اس کا ذکر نہیں، بیان نہیں۔ ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ایک ایک حرکت کو، عمل کو سنت بنایا گیا اور امت کو اتباع کرنے کا حکم دیا گیا، ایسے نبی جی ربیع الاول سے متعلق کوئی خاص حکم، کوئی خاص ہدایت، کوئی خاص تعلیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی، نہیں ہے احادیث کے ذریعے۔
بہت عقل والے تھے تو آپ کو معلوم تھا کہ آپ پیدا کب کیے گئے تھے، آپ کو معلوم تھا، یاد تھا ربیع الاول کے مہینے میں پیدا کیا گیا. تاریخ میں اختلاف ہے، جو بھی تاریخ، لیکن 40 سال سے پہلے بہت عقل مند تھے، کوئی تعلیم نہیں، کوئی ہدایت نہیں. 40 سال کے بعد نبی بنا دیے گئے، وہ علم و حکمت تو سے پر ہو گئے، اور اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے حکمتیں، عبرتیں، موعظتیں، وہ سب کے خزانے دے دیے گئے. اور نبی بنائے جانے کے بعد 23 سال تک آپ دنیا میں باحیات رہے. کوئی تعلیم نہیں، کوئی ہدایت. قرآن مجید کی آیت میں نے پڑھی تھی، اس میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے نبی کی ذات میں تمہارے لیے بہترین نمونہ موجود ہے. بہترین نمونہ چاہتے ہو، نبی کی ذات کس چیز میں ہے؟ جس چیز میں تم چاہو اس چیز میں نبی کی ذات میں نمونہ موجود ہے. اب 12 ربیع الاول آپ کا پیدائش کا دن اگر مان لیا جائے، چونکہ اختلاف ہے نا، میں نے ہر مرتبہ ذکر کرتا ہوں، تاریخوں میں اختلاف ہے. اگر مان لیا جائے 12 ربیع الاول کو آپ کی ولادت ہے، سوال یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی کیا تعلیمات تھی اس دن کی؟ چونکہ اللہ فرمانے نبی کی ذات میں بہترین نمونہ موجود ہے، مجھے نمونے کی ضرورت ہے. میں چاہتا ہوں 12 ربیع الاول کو اللہ کے نبی نے کیا عمل کیا، میں احادیث کے ذخیرے میں، تاریخ کے ذخیرے میں جا کے تلاش کرتا ہوں، میرے نبی کی ذات سے مجھے نمونہ ملے تاکہ میں 12 ربیع الاول کو اس پر عمل کروں. ہمیں تو کچھ ملا نہیں. اب ہمارے بڑوں نے 12 ربیع الاول کو سیرت کا جلسہ منانے کا، کرنے کا ایک سلسلہ شروع کیا. ان کے سامنے وجوہات تھی. جی انگریز قابض ہو چکا تھا، مسلمانوں کو عیسائی بنایا جا رہا تھا، شدھی کرن ایک تحریک چلی تھی، باہر سے عیسائی پادری بلائے گئے تھے، اور گاؤں دیہات میں پہنچ کر کے لوگوں کو کنورٹ کیا جا رہا تھا. اس کا مقابلہ کرنا تھا. اس مقابلے کے لیے بہت ساری چیزیں اپنائی گئی، مکاتب کے جال پھیلائے گئے، گاؤں دیہات کے دورے شروع کیے گئے، اصلاح معاشرہ کے جلسے شروع کیے گئے، عقائد کی تعلیم کا نظام بنایا گیا، اور 12 ربیع الاول کے عنوان سے مسلمان جذبات، اللہ کے نبی سے جذباتی تعلق رکھتے، اس جذبات کی روشنی میں فائدہ اٹھا کر لوگوں کو جمع کر کے دین بتایا جاتا، عقائد سمجھائے جاتے، ایمان پر باقی رکھنے کی فکر کی جاتی. تحریک بہت اچھی تھی، بہت ساروں کا ایمان بھی بچا. جی وہ تحریک کا سلسلہ ابھی بھی باقی. 12 ربیع الاول کو جلسے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اچھا ہے، لوگ جڑے، اکٹھا ہو، بیٹھے، دین کی بات سنیں. اس کے لیے بہترین جگہیں مساجد ہیں. اور اگر ایک طبقہ ہے وہ مسجد میں نہیں آتا، باہر کہیں ہو تو آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، چلو اس طبقے کی رعایت میں کسی میدان میں کر لو تاکہ سب لوگ جڑے. اس میں کوئی قباحت بھی نہیں. شرط یہ ہے کرن چوری کا نہ لیا جائے. شرط یہ ہے کہ اس میں کوئی غیر شرعی کام نہ ہو، اس میں دین کی بات ہو، لوگوں کو فکر دلائی جائے، آخرت کی طرف ذہن موڑا جائے، نماز کی ہدایت کر کے ان کو سب نماز پر کھڑا کر دیا جائے. ٹھیک ہے، لیکن وہ چلتے چلتے 12 ربیع الاول کو جلسے کے ساتھ جو ہے وہ جلوس لگا، جلوس لگ گیا.
شیطان کچھ نہیں کرتا ہے. شیطان کیا کرتا ہے معلوم؟ ایک اللہ والے کی ملاقات ہو گئی شیطان سے. اس نے کہا یار تو نے سب کا بیڑا غرق کر رکھا ہے, ناش کر دیا تو نے سب کا. اللہ والے نے شیطان سے کہا میں نے کیا کیا؟ سارا فساد تو تیرا کیا کرایا ہے, سب تو ہی کرتا ہے. اس نے کہا میں کچھ نہیں کرتا ہوں, آؤ دکھاتا ہوں تمہیں, میں کچھ نہیں کروں گا. تو دیکھو کیا کرتے ہیں لوگ. جی بازار گیا اور بازار جا کر کے وہاں مٹھائی کی دکان سے تھوڑی مٹھائی یا شہد اٹھایا, دیوار پہ لگا دیا, کنارے کھڑا ہو گیا. اب وہاں جو ہے وہ شہد یا مٹھائی لگی ہوئی تھی, اس پر مکھیاں آنے لگی. جی وہ مکھیوں پر حملہ کرنے کے لیے بلی آئی, اور وہ بلی پر حملہ کرنے کے لیے کتا آیا, اور کتے کو بلی کے مالک نے مار دیا. تو وہ کتے کے مالک آئے, وہ بلی کے لوگوں کو مارنا شروع کر دیا. ادھر کے لوگ آئے, ان کو مارنا شروع کر دیا. جنگ شروع, لڑائی. شیطان کھڑا تھا کنارے کو. اللہ والے سے میں نے کچھ کیا؟ میں نے تو صرف وہاں شہد لگایا تھا, میں نے کچھ نہیں. شیطان کا کام اتنا بس. وہ جلسہ تھا وہ ٹھیک تھا, وہ جلوس لگوا دیا. جی وہ شب برات جو ہے وہ عبادت کی رات تھی, وہ عبادت ہٹا کے جاگنا لگا دیا. جاگنے کے کچھ نہیں کیا اس نے, اتنا ہی کیا. عبادت کی رات تھی, وہ عبادت کو ہٹا دیا, جاگنے کو لگا دیا. اب وہ ہو گئی جاگنے کی رات. اب وہ جاگنا کہاں ہو رہا ہے؟ وہ سڑکوں پہ ہو رہا ہے, ویلنگ میں ہو رہا ہے, ایکسیڈنٹ ہو رہے, لوگ مر رہے, کلبوں میں ہو رہا ہے, اور وہ کیرم بورڈ میں ہو رہا ہے. جاگنا ہے نا, جاگیں گے. اب یہاں بھائی جلسہ تھا, اس وقت کو جلوس لگا دیا. اب چلو بھائی جلوس کی بھی گنجائش نکالی جائے, جلوس کی بھی گنجائش نکالی جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں چلنے کا طریقہ آداب ذکر فرمائے کہ راستے میں کیسے چلنا ہے, بتائیں. ایک طرف سے چلنا ہے, کسی گزرنے والے کو تکلیف نہیں ہونا, راستے میں کوئی چیز ڈالنا نہیں, کوئی چیز پڑی ہو تو کنارے لگانا, اور بھی بہت ساری چیزیں. بھائی ان ساری چیزوں کی رعایت کر کے چلو, اس کو بھی گنجائش نکالی جائے. لیکن اس جلوس کے نام پر جو ہو رہا ہے, جو کیا جا رہا ہے, ہمیں بتائیے کہ کہیں سے بھی اسلام میں اس کی تھوڑی سی بھی گنجائش نکلتی؟ ڈرم, ڈھول میں ڈرم بجایا جا رہا, دھڑلے سے لوگ آگے ناچ رہے. وہ ہم دیکھتے ہیں وہ کامیڈینس زیادہ تر وہ لوگ, ان کے یہاں جب کوئی مردہ لے جایا جاتا ہے تو سب ڈانس کرتے ہیں. سمجھ میں نہیں آ رہی, مردہ جا رہا ڈانس کیوں کر رہے ہیں؟ یہ ڈانس بھی کوئی غم کی بھی کوئی ڈانس ہے. خوشی میں لوگ ڈانس کرتے ہیں, ٹھیک ہے, کوئی خوشی میں ڈانس کر رہا ہے, چلو. یہ غم کی بھی کوئی ڈانس ہے. وہ تملیت جیسا کرتے ہیں. اللہ کی پناہ مسلمان اس سے ہٹ کر کے تو نظر نہیں آ رہے. کل بھی حالات مختلف علاقوں کے, آج کل تو موبائل ہے سب جگہ کے, کلپ بنتی ہے, بھیجے جاتے ہیں. کچھ اچھے لوگ بھی پکڑ کر کے بھیجتے ہیں, دیکھیے حضرت ایسا ہو رہا ہے, وہاں ایسا ہوا, یہاں ایسا ہوا. کیا ہو رہا ہے؟
نبی کی شان میں گستاخی ہو، مسلمانوں کو برداشت نہیں۔ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، جس کو چاہے جو چاہے کر دیا، کیوں کیا ہوا؟ نبی کی شان میں گستاخی ہو گئی۔ خود کرو تو ہمارے نبی، ہم کچھ بھی کریں گے، ہمارے نبی ہے نا، ہم اپنے نبی کی شان میں گستاخی کر لیں، تمہیں کیا؟ تم کرو تو تکلیف ہے۔ جی یہ جو سلسلہ، پتا نہیں یہ سلسلہ کہاں پہنچے گا، لوگ کہاں جائیں گے، ہم نے تو بتا دیا۔ جلسہ ٹھیک ہے، اللہ کے نبی کی سیرت بیان کرنا چاہیے، ہونا چاہیے، مسجد میں ہو تو بہتر ہے، سڑک پہ ہو تو ٹھیک ہے بھائی، حدود شرائط کی رعایت، ہماری ہر چیز جو ہے، ہر کام ہمارا جو ہے وہ لوگوں کے لیے قریب آنے کا ذریعہ ہو، اسلام کی تبلیغ بنے، ہمارا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا داخل ہونا نکلنا لینا دینا تجارت معاملات معاشرت جلسہ جلوس ہر چیز دعوت ہونی چاہیے۔ عرفے کے دن جو ہے 9 تاریخ کو عرفے کا دن سارے حجاج جو ہیں وہ میدان میں عرفے کے میدان میں جمع ہوتے ہیں، 20 25 30 لاکھ ہوتے ہیں، اور وہ عرفے کے دن جو ہے زوال سے لے کر کے غروب تک دعا میں لگتے، عجیب و غریب مناظر ہوتے، ہر آدمی اپنے آپ میں نہیں ہے، وہ دعا کر رہا ہے، دعا میں مگن۔ جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عرفے کے دن جو ہے شیطان جو ہے وہ پیلا پڑ جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، گرنے کے قریب ہو جاتا ہے، جیسے بہت زیادہ موشنز ہو جائے تو 15-20 ہو جائے، اس کا چہرہ جو بنے گا، اس کی چال جو بن جائے گی، اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ مریض ہو جاتا ہے عرفے کے دن۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دریائے کرم جوش، پتہ نہیں کتنوں کو اللہ معاف کر رہے ہیں، حجاج کو، اور حجاج جن جن لوگوں کو مانگ رہے ہیں ان سب کو دریا بہ رہا ہے معافی کا، تو ساری زندگی کی محنت اس کی بیکار ہو رہی ہے، وہ بھول جاتا ہے۔ اور میں ایسا سمجھتا ہوں 12 ربیع الاول کو ہمیں دیکھ کر کے بہت موٹا ہو جاتا ماشاء اللہ، میں تو اتنی توقع ان سے نہیں کیا تھا کہ یہ، میں تو سمجھا تھا یہ تھوڑا بہت کریں گے، یہ تو میرے توقع سے کہیں زیادہ کر رہے ہیں، میرے خیال میں بہت موٹا ہو جاتا ہوگا، بہت پھول جاتا ہوگا، خوشی سے پورے نہیں سماتا ہوگا۔ سمجھنے کی ضرورت ہے بھائی، سمجھو 12-15 سال کے لڑکے یہ سب دین کے نام پر غلط رخ پر چل پڑے، ان کو کوئی سمجھانے والا چاہیے۔ 2 دن پہلے مدھیہ پردیش میں ایم پی کا واقعہ ہے، 2 دن پہلے 12-13 سال کی لڑکی کے ساتھ زیادتی ہوئی، اور وہ لڑکی جو ہے اس کے ساتھ زیادتی ہو جانے کے بعد وہ لوگوں سے مدد کی بھیک مانگ رہی ہے، اس کے بدن میں پورے کپڑے بھی نہیں تھے، آدھے سے زیادہ کپڑے نہیں تھے، اور وہ لوگوں سے مدد مانگ رہی ہے، دروازوں پر جا رہی ہے گھروں کے،
مدد کرنے، ایک اوڑھنی، ایک چادر اسے دے دینے، بٹھا کے کوئی پانی پلانے کے لیے، کوئی 12-13 کلومیٹر تک چلیے، کوئی اسے بٹھا دے، کوئی پوچھ تک نہیں ہے۔ کیا یہ انسانوں کے بیچ میں ہے؟ ہم انسانوں ہی کے بیچ میں ہیں یا انسان کی شکلوں میں کوئی اور مخلوق؟ 12-13 کلومیٹر کے بعد وہ بے ہوش ہو کر کے گر گئی، پھر پتہ نہیں ابھی ہاسپٹل میں ہے۔ کیا بتانا چاہ رہا ہوں؟ بتانا یہ چاہ رہا ہوں جیسے وہاں 12-13 کلومیٹر تک اس متاثرہ لڑکی، کسی بھی مذہب کی بات نہیں کرنا، بچی ہے، کوئی بھی مذہب کی ہو، بچی ہے، سمیٹو، اٹھاؤ، لے جاؤ ہاسپٹل، یا کیا کرنا ہے کرو، مدد کرو۔ جیسے وہاں 12-13 کلومیٹر تک کوئی آدمی اس کی مدد کو نہیں آیا، ہمارے آنکھوں کے سامنے اللہ کے نبی کی سیرت، ان کی تعلیمات کے جھرالے نکلتے، اب محلے میں کوئی نہیں ہے بولنے والا، کوئی روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں۔ اللہ کا عذاب آئے گا، چن چن کے نہیں آئے گا، بھئی یہ نیک لوگ ہیں ان کو ہٹاؤ، یہ شر کرنے والے تھے عذاب صرف ان پر نازل کرو، ایسا نہیں ہوگا۔ جب عذاب آئے گا سب لپیٹ کے اللہ پوچھے گا، ہاں تم نے نہیں کیا لیکن تمہارے سامنے ہو رہا تھا، تم نے کیا کیا؟ آپ بولیں گے میں کچھ کر ہی نہیں سکتا، کبھی زبان سے بول سکتے تھے، دل میں برا مان سکتے تھے، اپنے گھر میں آ کے بول سکتے تھے، بیوی بچوں کو، باہر گیا تھا شرم سے اندر آ گیا۔ میرے نبی کے امتی کہلانے والوں کا یہ حال ہے سڑکوں پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات لوگوں کو جہالت سے نکال کر علم کی روشنی میں لانے کے لیے تھی۔ اور ہم لوگ علم کی روشنی سے نکل کر کے جہالت کے اندھیرے کی طرف جا رہے ہیں، ہمارے بچے جا رہے ہیں، ہمیں اپنے بچوں کو سمجھانے کی ہمارے اندر طاقت سکت نہیں۔ اس لیے بھائی اللہ کے نبی کی سیرت، آپ کی ذات میں موجود نمونے، آپ کی ہدایات، آپ کی تعلیمات، ان چیزوں کو اپنانا، چھوڑو رسوم رواج، فضول اسراف، غیروں کے ساتھ تعلقات کے نتیجے میں اختلاف، غیروں کے رسوم و رواج، ابھی جماعت کھڑی نہیں ہوئی اور کچھ دیر بعد آتے تو آپ حضرات اچھا، گلے میں چین بھی ہے، گلے میں چین بھی ہے، آپ کے سر پہ ٹوپی بھی نہیں ہے، اور تھوڑی دیر بعد آتے جماعت کھڑی ہو جاتی، دھاگا ڈانڈی میں آ کے کھڑے ہوتے، جیسے تیسے 2 رکعت ہوتی نکل جاتے۔ 12:30 پہ اذان ہوتی ہے، 12:45 پہ تقریر۔ دین سیکھیں گے کہاں؟ ابھی ہم آنے والوں سے دعائیں قنوت سنیں گے، نہیں سنا پائیں گے، کب سیکھیں گے؟ کس کے لیے ہے قرآن، کس کے لیے ہے حدیث ہے؟ جمعہ کا نظام کس کے لیے ہے؟ ختم کرو تو خطبہ عربی پڑھیں گے، نماز پڑھیں گے، چلیں گے۔
دنیا کدھر جا رہی ہے، ملک کا حال کیا ہو رہا ہے، ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ جی اللہ کے نبی کی ذات میں نمونے تلاشا، ماڈل نبی کو بناؤ، نبی کی تعلیمات میں کامیابی کا یقین پیدا کرو۔ اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے طریقے سے ہٹ کر کے کہیں کوئی کامیابی نہیں ہے۔ قرآن میں کامیابی ہے، اللہ کے نبی کی حدیث میں کامیابی ہے، مسجد میں کامیابی ہے۔ لوگوں کو یہاں من نہیں لگتا ہے، کانٹوں پہ کھڑے ہونے کی طرح لوگ آتے، کانٹوں پر چو رہے ہوں، فوراً ہٹا جائے یہاں سے۔ گھنٹے گزارا کرو مسجد۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو مسجد بہت زیادہ آتا جاتا ہے اس کے صاحب ایمان ہونے کی گواہی دو۔ دل مسجد میں لگتا ہے تو صاحب ایمان ہونے کی۔ بہرحال پھر اگلی جمعہ کچھ بات کریں گے۔ آج 13 ربیع الاول ہے اور بسم اللہ مسجد اور تعلیم القرآن کی جانب سے بھی سیرت کا جلسہ۔ پہلے ارادہ تھا آج فجر تک کے مسجد کے سامنے، بسم اللہ مسجد کے سامنے سڑک پر کریں، ایسا ارادہ تھا۔ کرونا سے پہلے ہوا کرتے تھے ویسے ہی ہونا چاہیے۔ کافی عرصہ ہوا اور ایک بڑے عالم کو آئے ہوئے بھی کافی عرصہ ہوا، تو خیر ایک بڑے عالم کو دعوت دے کر کے بلایا گیا ہے۔ حضرت مولانا مفتی اختر امام عادل صاحب دعوت برکاتہم، سمستی پور ضلع بہار کے رہنے والے ہیں۔ وہیں آپ کا ادارہ ہے جامعہ ربانی، اور اس کے بانی و محتمم ہے، بڑے عالم ہیں۔ فقہ میں، مسائل میں اللہ نے آپ کو بہت اونچا مقام دیا، بہت ساری کتابوں کے مصنف، بہت ساری کتابیں لکھی۔ وہ آ چکے ہیں، ان کا جمعہ کا خطبہ بمن ہلی مسجد عائشہ میں ہو رہا ہے۔ مغرب کی نماز کے بعد انشاءاللہ، کل تک تو فجر تک تو باہر کرنے کا انتظام تھا، آج فجر بعد مشورہ ہوا ذمہ داروں کے ساتھ، رائے یہ بنی کہ نہیں ہم مسجد کے اندر کر لیں گے، پتہ نہیں کب کو بارش شروع ہو جائے۔ اور مسجد کے اندر بھی وہاں اس مسجد میں وہاں حال ہے بہترین، وہاں چیئر ڈالے جائیں گے بہترین۔ اس سے پہلے بھی 2-3 جلسے ہوئے تو ماشاءاللہ اچھا نظام ہے، وہی کر لیا جائے گا۔ تو مغرب کے بعد شروع، عشاء کے بعد شروع کریں گے۔ شروع ہوتے ہوتے 9 ساڑھے 9 ہو جائیں گے، 11:30 12 1:30 تک 1 تک وہ ہوگا جلسہ۔ فجر کی نماز متاثر، فجر کی نماز متاثر ہے۔ مغرب کے فوراً بعد جلسہ ہو، 9 سوا 9 بجے تک ختم ہو جائے، 9:15 ساڑھے 9 پہ عشاء پڑھ لی جائے، اپنے گھروں کو جائے، تاکہ نیند معمولات میں فرق نہ آئے اور فجر کی نماز میں لوگوں کو اٹھنا مشکل نہ، ورنہ سیرت کے جلسے میں رہیں گے فجر چھوٹ جائے گی۔ اللہ یہ تو نہیں پوچھیں گے کہ بھی سیرت کا جلسہ کیا تھا نہیں کیا تھا، یہ پوچھیں گے فجر کی نماز پڑھی تھی نہیں، وہ فرض ہے۔ بہرحال آج مغرب کی نماز کے فوراً بعد مغرب یہاں ادا فرما لیں، دوست و احباب کو بھی ذکر کریں۔ ویسے بھی آج بند ہے، کہیں جانا آنا تو ہے نہیں، مغرب یہاں پڑھیں اور سیدھے مسجد میں جائیں، جم کے بیٹھیں۔ انشاءاللہ ایک اچھے عالم دین کو سننے کا موقع آپ حضرات کو ملے گا بہت عرصے کے بعد۔ قدر کریں، فکر کریں، گھر میں بچوں کی تربیت پر توجہ کریں، غلط رخ پر جاتے ہوئے نظر آئے درست کریں۔
ضروری ہے. اور کسی کے بچے فرما بردار ہیں، ان ماں باپ کو چاہیے 2 رکعت روزانہ الگ سے نماز پڑھیں، اللہ سے دعا کریں، اللہ آپ نے فرما بردار بچے دیجیے، آپ کا بہت شکریہ، میرا بچہ بھی ٹھیک راستے پر ہے، بچی بھی ٹھیک، آپ کا بہت شکریہ. 2 رکعت نماز اسی کے لیے. اگر فرما بردار بچے مل گئے ہیں تو 2 رکعت روزانہ الگ سے کریں، اور اگر نہیں نافرمان ہو گئے تو 2 رکعت فرما بردار بننے کی نیت سے اللہ بنا دے ان کو فرما. غلط رخ پر گئے ہیں ٹھیک کر دے، یہ کرنا چاہیے ہمیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرے. کبھی کبھی کوئی بات دل کو لگ جاتی ہے، ہمارا مقصد تکلیف پہنچانا نہیں ہوتا، اس میں معافی بھی چاہیے. تکلیف پہنچانا مقصد نہیں ہوتا، کبھی کچھ ایسا حال ہوگا